حي على الفلاح. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्य अलल फलाह, इस वक्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्य अलल फलाह आप लोग पहले भी देखते हैं और सुनते हैं, पसंद करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए हर रोज़ शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बराह रास्त जो है वो पेश किया जाता है। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप सब लोग जानते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आप लोगों के सवालात शामिल किए जाते हैं, आप लोगों की लाइव कॉल्स जो है प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं, आप लोगों के मसाइल सुने जाते हैं और अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। जैसे पहले आप लोग प्रोग्राम देखते और सुनते थे, वैसे ही अब इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम लोग आगे लेकर चलते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपकी कॉल्स भी शामिल की जाएँ, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की जाए और मौजूदा हालात के एतबार से भी जो कुछ मौज़ूआत होते हैं उन पर भी हम साथ साथ जो है वो बात करते रहते हैं। माह मुहर्रम की ये पुरनूर सातें हैं, ये मुबारक घड़ियाँ हैं और फजीलत वाले दिन हैं, आप सब लोग जानते हैं। और यकीनन जो है वो हम अपने इस प्रोग्राम में यकम मुहर्रम से लेकर इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम तक बिलखसूस, वैसे तो गुफ्तगू होती रहती है, बात होती रहती है, मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, लेकिन ख़ास ये जो 10 दिन हैं हम भी हर रोज़ जो है वो अहले बैत अतहार की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खिराज पेश कर रहे हैं और किसी न किसी एक पहलू के जानिब हम भी गुफ्तगू करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज भी जो है वो हम 6 और 7 के दरमियानी शब है, यानी करीब करीब, तो इंशाअल्लाह हम जो है वो मज़ीद गुफ्तगू को आज आगे बढ़ाएंगे, हमारी बात रहेगी इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको पहले भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा होते हैं। आज प्रोग्राम हय्य अलल फलाह में एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं क़िबला, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र व तबीयत अब बेहतर है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। कुछ तबीयत मुफ्ती साहब क़िबला की नासाज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मालिक ने ये मेहरबानी की है और उसी की मेहरबानी से ज़िंदगी का तमाम निज़ाम चलता है। जहाँ पर हम अक्सर ये बात करते रहते हैं कि अपने लिए बहुत कुछ इंसान मांगता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, इल्तिजाएँ करता है, अपनी ख्वाहिशात अपने रब के सामने पेश की जाती हैं। उन तमाम चीज़ों के साथ साथ आप जब भी अपने रब की बारगाह में ये दुआएँ रखते हैं, इल्तिजाएँ पेश करते हैं, उन तमाम दुआओं के साथ साथ अपने लिए सेहत वाली ज़िंदगी ज़रूर मांगा करें। सेहत के साथ इंसान की दुनिया के तमाम मामला चलते हैं और निज़ाम जो है वो इसी तरह चलता है। जो भी बीमार हैं अपने घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, जहाँ कहीं भी, और बहुत से ऐसे अहबाब जो हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं, उन सब के लिए भी इंशाअल्लाह इस माह मुहर्रम की मुबारक सातों का सदका, इन मुक़द्दस हस्तियों के ज़िक्र के सदक़े, बीमार करबला का सदका, मालिक कायनात बीमारों को सेहत और आफ़ियत वाली, सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, हम हर रोज़ बात करते हैं, साथ साथ मौज़ूआत की तरफ भी आते हैं और आप लोगों की कॉल्स भी होती हैं। कॉल्स के लिए लाइव नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, हमारे साथ आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी मसला है, कोई परेशानी है किसी एतबार से भी, तो हमें आप व्हाट्सएप और ख़त के ज़रिए भी आप लोगों के मैसेजेस, आपके पैगामात हम तक जो है वो पहुँचते रहते हैं। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो है वो ये दिन गुजरते चले जाते हैं, यकीनन अहले बैत अतहार की बारगाह में जो हम अपनी मोहब्बतें पेश कर रहे हैं हर रोज़ की तरह, जो एक जुल्म की दास्तान और जो फिर उस तमाम जो है वो दास्तान के बाद, वाक़े करबो बला के बाद जो एक मिसाल सब्र की कायम की है ताजदार करबला परवरदिगार आगोश रिसालत ने, आपके अहले खाना ने, आपके बच्चों ने, वहाँ पर उस पूरे खानवादे में अगर कोई बच्चा है तो उसने भी बढ़कर अपने रब की बारगाह में जान का नजराना दिया है। अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, अगर कोई नौजवान हैं, तो सब ने उसी अंदाज़ में, जिस अंदाज़ में जो है वो ताजदार करबला परवरदिगार आगोश रिसालत का
حکم ہوا، اور اسی انداز میں جو ہے وہ واقع کرب و بلا ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم بات بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، عقیدتیں اور احترام کے ساتھ ہم بہت کچھ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں واقع کربلا اور مقصد جو ہے وہ کربلا کا، فلسفہ شہادت جو ہے وہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں، ہمیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہی سمجھنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر ایک پہلو پر اس پورے واقعہ کربلا میں سے بات کی جائے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی ایک پہلو کی جانب بڑھیں گے، لیکن بالخصوص فلسفہ شہادت اور یہ تمام چیزوں کا مقصد، اور پھر اس کے بعد دین اسلام کی آبرو اور وقار کو زندہ و جاوید کرنا تاجدار کربلا کی جانب سے، تو مومن کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ بات کا آغاز ہوگا۔ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے ہم گزارش کریں گے آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اللہ اکبر۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ابو بکر بھائی نے جس طرح تعارف میں آغاز میں جو کلمات بیان فرمائے کہ یہ ماہ مبارک، حرمت والا مہینہ، آزمائش کا مہینہ، اسلامی ہسٹری کا یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی ابتدا جو ہے وہ شہادتوں سے، اور اس کا درمیان بھی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ عزیز سامعین، اس ماہ مبارک میں جہاں پر یکم محرم کو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو باقی کا پورا عشرہ خاندان اہل بیت اور جگر گوشائے بطول رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادے جس استقلال سے، جس عزم و ہمت سے، جس حوصلے اور دلیری سے، جس صبر سے، جس صبر و رضا کے پیکر بن کے جامع شہادت نوش کیے، اپنا گھر بار، اپنی اولاد اللہ کے دین پر، اللہ کے نام پہ نچھاور کی، اس کی کوئی کائنات میں نظیر نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اس آزمائش، ابتلا، پرکھنے کے اللہ تعالیٰ کے 5 طریقے بیان فرماتا ہے۔ جی، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور آزماتے ہیں۔ تو کائنات میں جب ہم آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کسی بندے پہ جب آزمائش آتی ہے تو کسی کی ایک چیز میں آتی ہے، کسی میں 2 چیز میں آتی ہے، شاید ہی کسی پہ 5 کی 5 آزمائشیں اکٹھی نازل ہوئی ہوں۔ بالکل۔ لیکن جب آپ واقعہ کربلا پہ غور کرتے ہیں تو خاندان نبوت پر یہ 5 کی 5 آزمائشیں ان ایام میں وقوع پذیر ہوئیں، نازل ہوئیں، اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جرأت، جس جواں مردی، جس دلیری، جس بہادری سے اور رب کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ کے عزم و استقلال میں کوئی جو ہے وہ بالکل بھی ہلکی سی بھی کہیں پہ جو ہے وہ نرمی نظر نہیں آئی، آپ نے اپنی رب کی رضا کے سامنے ایک ایک کر کے پورا خاندان اور اپنے پوری جماعت، اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے محبین جو ہے ان کو پیش کر دیا۔ عزیز سامعین، ہم فضائل بیان کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہیں۔ فضائل بیان نہ ہو تو آپ سیرت پہ عمل کیسے کریں؟ لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں
کہ فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی پاکیزہ زندگیاں، ان کی پاکیزہ سیرت کو اپنائیں۔ بے شک۔ اور واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، اللہ ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح۔ کیا بات! ہمیں واقعہ کربلا یہ سکھاتا ہے کہ بہت زیادہ ہونا ضروری نہیں، آپ بظاہر تھوڑے بھی ہوں تو آپ اپنے ضمیر کے فیصلے پہ ڈٹ جائیں، اللہ اللہ، آزمائش کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور نام تو رب نے زندہ رکھنے ہوتے ہیں، یزید تھا اور حسین ہیں، واہ، نام تو رب نے زندہ رکھنے ہوتے ہیں اور کردار زندہ رہتے ہیں، آپ کی جو قربانیاں ہیں وہ زندہ رہتی ہیں، آپ کی جو مزاحمت ہے وہ زندہ رہتی ہے۔ بالکل آپ نے جو وہاں پہ کھڑے ہو کر سٹینڈ لیا، اس دور کے جو گناہ تھے، اس دور کے جو یزید تھے، ہر دور میں یزیدی کردار دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہمیں حکم حسینی کردار اپنانے کا۔ ایک کال شامل کرتے ہیں، پھر گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ گفتگو جاری ہے۔ مفتی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، یہ کیسر شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں آپ؟ جی نیمی صاحب سن رہے ہیں، آپ بتائیے، سوال کیجیے گا۔ ہاں جی، میں نا یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں نا بہت لڑائی جھگڑا ہے میرے خامن کے ساتھ نا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہ مجھ پر کسی طرح کی کوئی نحوست ہے یا کچھ اثرات ہیں، اور میری اولاد بھی نہیں ہو رہی، 4 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے عظما، اور نا میری پہلے شادی ہوئی تھی، وہاں سے میری ایک بیٹی تھی، لیکن جب میری دوبارہ نکاح ہوا ہے نا یہ، تو یہاں میری اولاد بھی نہیں ہوئی، اور یہ میرے خامن کے ساتھ میرا بہت جھگڑا ہے اور ہمارا کاروبار بھی نہیں چلتا۔ اچھا، نام کیا ہے آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا نام شمیم ہے۔ سنی، اور ابھی جو آپ کے خاوند ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جو میرے شوہر ہیں ان کا نام ہے عباس۔ تو کاروبار جو آپ بتا رہی ہیں وہ آپ مطلب دیکھتی ہیں یا آپ کے شوہر دیکھتے ہیں کوئی؟ نہیں، میرے شوہر دیکھتے ہیں، ان کی نا دکان ہے، چھوٹی سی پنسار اسٹور ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا، رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ، اور پنسار کے سٹور یعنی جو کام آپ نے بتایا ہے تو کچھ ملتا جلتا وہ بھی آپ حکمت کے حوالے سے بھی ضرور ان کی کچھ رہنمائی جو ہے وہی گا۔ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ عشرہ پاکوں کی نسبت عشرہ چل رہا ہے، اس کے صدقے سے بہن کے لیے آسانیاں کرے، ان کو اولاد کی نعمت دے، بلکہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے ان کو جو ہے وہ نوازے، اور ان کے خاوند کے کاروبار میں برکت دے۔ دعا کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف بھی آپ کو عرض کیے دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میری بہن، آپ خود بھی اور سب گھر والے، آپ کے خامد اور اپنی بیٹی بھی آپ کہتے ہیں آپ کے پاس پہلے شوہر سے ہے، نماز کی پابندی کریں گھر میں، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کا معمول بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اولاد کے لیے سورہ مریم کی ایک بار لازمی طور پر ڈیلی تلاوت کرنی ہے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے 303 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے یا اللہ، یا وارثو، جی، یا نافعو، یا واسعو، یا اللہ، یا وارثو، یا نافعو، یا واسعو، یہ دونوں بیٹھ کے پڑھیں 303 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے گا، اور کاروبار میں بھی برکتیں آ جائیں گی۔ لیکن آپ کا جو جھگڑا ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں، اس میں گھر میں نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ ٹھیک، آپ اپنے خامد کا احترام بھی کریں اور ان کی اطاعت بھی کریں، اور کچھ خاموش بھی رہا کریں، بہت زیادہ بولنے سے بھی جو ہیں وہ چیزیں، وہ ایک شعر ہے میں اکثر پیش کرتا ہوتا ہوں کہ چپ رہ سہتے موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگنا منگو رولا پاویں تے نہ موتی نہ ہیرے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو ہے نا، اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ بہت سارے حدیث کا جو ہے نا اس کو میں شامل کیا ہوا ہے، ٹھیک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو خاموشی جو ہے یہ بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، یہ وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ جزاک اللہ جی۔ کالر اور ہیں جی، ہم شامل کر رہے ہیں ان کو پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی مجھے اپنی کزن کے بارے میں پتہ کرنا تھا، اس کے رشتے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں جی؟ اپنی کزن کے بارے میں، رشتے کے بارے میں۔ کزن کے بارے میں، نام بتائیے ان کا۔ رمشا۔ رمشا، والدہ کا نام؟
कुलसूम अख्तर। रिश्ते में कोई मसला है, शादी में रुकावट है? जी, रिश्ते में रुकावट। उम्र कितनी है उनकी? उम्र 23 साल है। 23 साल। आपकी क्या लगती हैं वो? फूफो की बेटी। फूफो की बेटी, ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए। सवाल आपने अपनी फूफो की बेटी के लिए किया है और बहुत ज़्यादा जो है वो तफसील थोड़ी सी इसलिए जानना भी ज़रूरी होती है क्योंकि जो वज़ाइफ बताए जाते हैं वो फिर मुकम्मल तौर पे आप लोगों की रहनुमाई होती है ताकि आप उनको बताना चाहें, जो पढ़ना चाहें, जिनका मसला हो उन तक जो है वो मुकम्मल बात पहुंच जाए। बहरहाल रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, सवाल आपका सामने है। शादी में रुकावट है जी इनके फूफो की बेटी के लिए, बताइए। जी, रिमशा बेटी के लिए गुजारिश है कि आप जिस बेटी ने सवाल किया है ये उनको वज़ाइफ देंगी, वो करेंगी जिनके रिश्ते में रुकावट है या मसला है। एक तो नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना का मामूल उनको कहीं बनाएं अपना, और दूसरा रात को इशा की नमाज पाबंदी से पढ़ें, बाकी नमाज़ें भी पढ़ें, और वजीफ़ा उन्होंने ये करना है कि 333 मरतबा या अल्लाह, या मुसव्विरु, या जामिउ, या वकीलु, या अल्लाह, या मुसव्विरु, या जामिउ, या वकीलु 333 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा और रिश्ते जो हैं वो आएंगे। जब आएँ तो फिर मशवरा कर लें कि कौन सा रिश्ता उनके लिए बेहतर है, और साथ नमाज की पाबंदी करें। हो सके तो रोज़ाना एक मरतबा सूरह मरियम भी पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला सैर करेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। सूरह मरियम की तिलावत के लिए भी कहा, वज़ाइफ आपको बता दिए गए। यानी आपसे मुराद कि आपने अपनी उस जो कज़न है आपकी, जो आपकी पप्पो की बेटी हैं, उन तक आपने ये वज़ाइफ पहुँचाने हैं ताकि वो मुकम्मल तरीक़े से पढ़ सकें और उनके लिए जो है वो आसानी हो सके। तो इंशाअल्लाह जो भी मसला है शादी के हवाले से, अल्लाह करीम ने चाहा तो इन वज़ाइफ के सदक़े में इंशाअल्लाह मामला जो है वो ज़रूर बेहतर होंगे। मज़ीद जो भी होगा सवाल या आपने कुछ शेयर करना होगा तो आप हमारे साथ बात कीजिएगा, इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएगी। जी मुफ्ती साहब क़िबला, हम कंटिन्यू करेंगे और फ़ज़ाइल के साथ साथ जो हकीकी तौर पर जो है वो हमें वक्त की ज़रूरत है और जो हुसैनी किरदार अपना कर हमें मुआशरे में जो है वो अपना जो है वो तमाम अपने हर शख्स ने अपने जानिब से जो अपना एक फ़रीज़ा अंजाम देना है, उसकी हमें आज के वक्त में, आज के दौर में बहुत ज़रूरत है। इसी की जानिब आप तवज्जो दिलवा रहे थे, कंटिन्यू भी करते हैं साथ इंशाअल्लाह। यहीं से गुफ्तगू को एक कॉलर हैं, उनको भी हम शामिल कर लें, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? हेलो, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। हेलो हेलो जी, बताइएगा। मेरी ना बेटी है जी जी, इसके ना रिश्ते का मसला है। अच्छा जी, कब पैदा है ये मेरी बेटी बताती है आपको। अच्छा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमने ना रिश्ते के बारे में पूछना है। नाम बताएं, अपना नाम बताएं। कोमल बात करें। कोमल। वालिदा का नाम क्या है? राइसा। क्या उम्र क्या है आपकी, एज क्या है? 22 साल। अच्छा जी, क्या मसला है रिश्ते में, बताइए। रुकावटें हैं, कोई भी रिश्ता होता है वो पता होता है कि रिश्ता आ रहा है पर घर तक नहीं आता। अच्छा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लाहौर में हॉस्पिटल से। लाहौर से बात करें, ठीक। चलें ठीक है, हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह, ज़रूर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम देखिएगा। सवाल आपका भी रिश्ते का है और कोमल आपने नाम बताया है, 22 साल इनकी उम्र है जी। मुफ्ती साहब, रिश्ते में रुकावट है और ज़ाहिर है जिस तरह वालिदैन कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए, उसी तरह इनके वालिदैन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक कामयाब जो है वो नज़र नहीं आया है। तो रहनुमाई फरमाइएगा कि ब्लाइन के लिए क्या बेहतरी हो सकती है, बताइएगा। जी, कोमल बेटी के लिए मशवरा पहला ये है कि एक तो सूरह रहमान की डेली तिलावत करें, एक मरतबा सूरह रहमान रोज़ाना पढ़ा करें और एक मरतबा सूरह मरियम। और इसके अलावा रात को इशा की नमाज के बाद जो है वो 3 तस्बीहात, या अल्लाह, या मुसव्विरु, या जामिउ, या लतीफ़ु, या अल्लाह, या मुसव्विरु, या जामिउ, या लतीफ़ु
3 تسبیحات اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ کیا کریں، اور حسب توفیق ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ بانٹ دیا کریں کوئی میٹھی چیز، تو انشاءاللہ الرحمن رشتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے گا۔ یہ وظیفہ کریں، نماز کی پابندی کریں ساتھ، اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے جی، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ جواب سن لیا آپ نے جو آپ نے سوال کیا تھا۔ دعا گو ہیں اللہ کریم آپ کے لیے بہت سی ثانیہ پیدا فرمائے۔ حي على الفلاح حي على الفلاح۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں؟ جی میں بات کر رہی ہوں، اپنے رشتے میں پرابلم آ رہی ہے میرے رشتے میں، اس کے لیے میں نے بات کرنی مزاحی پیش میں۔ نام بتائیے اپنا۔ میرا نام سیمی زیدی ہے، سیمی زیدی سیمی جی ٹھیک ہے، اور میری والدہ کا نام رخسانہ ہے۔ رخسانہ جی ٹھیک ہے۔ تو میں سیکنڈ میرج کے لیے کرنا چاہ رہے، فرسٹ میری کامیاب نہیں ہو سکی، میری بیٹی ہے، بس جہاں سے بھی رشتہ آتا ہے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر کہیں سے کوئی ایکسیپٹ کر لے تو وہاں سے پھر رشتہ ہی واپس چلا جاتا ہے، تو یہ مشکلات اتنی زیادہ آ رہی ہیں، پچھلے 4 سال سے میری بیٹی بھی 4 سال کی ہو گئی، تو یہ میرے رشتے میں آسانی نہیں ہو رہی بالکل بھی۔ تو بس اس کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے۔ لاہور سے آپ بات کر رہی ہیں، ٹھیک ٹھیک، چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ٹی وی کا والیوم اصل میں آپ کا کھلا ہوا تھا جس کی وجہ سے پہلے آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی تھی، اور ہمارے کنٹرول روم سے بھی آپ کو کہا گیا، اور کنٹرول روم والے چونکہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں ظاہر ہے، تو پھر اسی لیے بہرحال آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی جو سوال آپ نے کیا ہے۔ جی قبلہ بتائیے گا ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم آسانیاں کرے میری بہن کے لیے۔ بیٹے مسئلہ یہ ہے کہ رشتے تو آپ کے آئیں گے، آگے بھی آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپ کو ڈیفیشنسی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی رشتہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ممکنہ ایج تھوڑی آپ سے زیادہ ہو، تو ساتھ ظاہر ہے آپ کی بیٹی بھی ہے، تو رشتے آئیں تو ان کو آپ کی جو ڈیمانڈ لسٹ ہے ان کو تھوڑی کم کر کے اسے ایکسیپٹ کر لیے کریں۔ استخارہ کرانا ہو تو مشورہ کر کے، رابطہ کر کے، ایڈریس بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، اس پہ میسیج کر کے پوچھ لیجیے، لیکن جب رشتہ مل جائے اچھا تو اسے ایکسیپٹ کر کے اللہ کا نام لے کے کر لیں۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کریں، اور دوسرا آپ نے 3 نمازوں کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا جامع ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا اللہ یا جامع ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، ایک نماز کے بعد ایک تسبیح، ایسے 3 نمازوں کے بعد ان کی 3 تسبیحاں ہوں گی والا درود شریف کے ساتھ، یہ پڑھنی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ہم بھی دعا کو ہیں مالک آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کے نصیب اچھے فرمائیں۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ جی مفتی صاحب قبلہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، ہم نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں فرزانہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ فرزانہ اسلام آباد سے، جی بتائیے۔ جی میں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا ہے آپ سے کہ 23 سال کی ایج ہے، اور کوئی کام میں نہ تو اتنا کوئی دل لگتا ہے، نہ ہی کوئی کام سے ملتا ہے، نہ ہی کوئی کام اس کا ہوتا ہے کسی جگہ جاتا ہے تو کوئی کام ہوتا، تو مجھے اس سے کرنے کے کوئی ویز بتائیں کہ اللہ کرے اس کا کوئی کام میں دل لگے، کوئی کام اس کا اچھا سا ہو جائے کسی جگہ بھی۔ بیٹے کا نام کیا آپ نے بتایا ہے؟ شہباز میر۔ شہباز میر، ہاں جی شہباز میر، ٹھیک۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فرزانہ۔ فرزانہ، ٹھیک ٹھیک، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، اور بیٹے کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، جو آپ نے مسائل بتائے ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب رہنمائی کرتے ہیں استخارے کی روشنی میں ہی، کیا ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، کیا ان کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ بتائیے گا۔ جی
جو وظائف بتائیں گے ظاہر ہے وہ بیٹا ہی پڑھے گا، ایشو اس کا ہے جاب کے حوالے سے یا کام کے حوالے سے، تو کچھ اسے خود بھی مستقل مزاجی دکھانی پڑے گی، اور خود بھی جو ہے نا تھوڑا سا لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے شہباز جو ہے. تو وظیفہ اس کے لیے یہ ہے، ایک تو نماز کی پابندی کرے، اور صبح اسے کہیں ڈیلی فجر کی نماز کے بعد چاہے ایک رکوع پڑھے، چاہے ایک پائیا پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے. اور دوسرا جو ہے وہ جب کام کے لیے نکلے تو کھلا تسبیح جو ہے وہ کھلی پڑھتا رہے، یا اللہ یا وکیلو یا نافعو یا واسعو، یا اللہ یا وکیلو یا نافعو یا واسعو. یہ وظیفہ کرتا رہے. انشاءاللہ الرحمن جب کام ڈھونڈنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین کارساز اور نفع بخش آمد ہوگا، اس کے لیے کام مل جائے گا. لیکن جب کام مل جائے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو نیک نیتی سے اور اچھے ارادوں کے ساتھ ذمہ داری سے مستقل مزاجی سے اس پہ ڈٹا رہے. اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی اللہ کریم مہربانی کرے جی آپ کے بیٹے کے لیے دعا گو ہیں ہم انشاءاللہ. اور ہر جو ہے وہ چیز کا ہر کام کا ایک وقت ہے مقرر اللہ رب العزت کی طرف سے. اور انسان تو کوشش کرتا ہے اچھے کے لیے، جد و جہد کرتا رہتا ہے اور لگا رہتا ہے، خاص طور پہ انسان کسی نہ کسی اچھے مقصد میں کامیابی کے لیے. تو کبھی کبھی بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. بہرحال اللہ کریم دعا کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی کہ مالک آسانیاں کرے آپ کے بیٹے کے لیے جو آپ نے سوال ان کے لیے کیا ہے. اور ماہ محرم کی یہ پرنور بابرکت مبارک ساعتیں ہیں، فضیلت والے دن ہیں، اور صرف جو ہے وہ ان خاص دنوں میں مطلب جو چیزیں ہم کرتے ہیں خاص عقیدت اور احترام میں، ایک تو ہمیں ان چیزوں کو بھی بہت غور و فکر سے دیکھنا ہے. دوسرا یہ کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام کاموں سے ہمیں ایسی جو ہے وہ رسومات سے خاص طور پہ بچنا ہے جن سے ہمیں ہماری شریعت منع کرتی ہے، تو تاکہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ہم تاجدار کربلا کا جو عشق اور محبت ہے اپنے دل میں ہم پیدا کر سکیں. کالر ہیں ایک شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، بات کرتے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم جی. سر میری بیوی ہے نسیم اختر نایا جی. تو اس کو مطلب شوگر ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو وہ دنوں بدن اس کی وہ جو ہے نا اس کی بس کمزوری ہوتی جا رہی ہے، مطلب اس کا کوئی سسٹم صحیح چل نہیں رہا. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کیا ہوتا ہے. اچھا نام کیا ہے ان کا؟ نسیم اختر. نسیم اختر. عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر ان کی 55 سال ہے. اچھا 50 ابو ہے. ٹھیک ہے جی جی. تو وہ یہ بتائیے گا کہ یہ کب سے ہے ان کو شوگر؟ شوگر ان کو تقریباً ہو گیا کہ 6-7 سال ہو گئے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جب صاحب کا مسئلہ ہے، ان کو مطلب جلن ہوتی ہے بہت زیادہ، مطلب یہ مسئلے بنے ہوتے ہیں. کیا کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے میرے بھائی انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کا مکمل ہم تک پہنچ گیا ہے، جہاں پر ہم ساتھ ساتھ رہنمائی لے رہے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے. تو یقیناً چونکہ مفتی صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ حکمت کے حوالے سے بھی، طب کے حوالے سے سب چیزیں جانتے ہیں، اور مکمل ایک آپ کا وہ بھی جو ہے وہ حکمت کا دواخانہ بھی ہے جس کو آپ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو اسی لیے آپ کی جو مسز ہیں ان کے ساتھ جو اسپیشلی شوگر کا ایشو آپ نے بتایا اور بقیہ جو معاملات آپ نے ڈسکس کیے ہیں، مفتی صاحب بڑی تفصیل سے رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. جی قبلہ. جی اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ مالک ہماری بہن کے لیے اس ماہ مبارک کے صدقے سے، بیمار کربلا کے صدقے سے شفا عطا فرمائے. اور ان کے لیے جو طبی مشورہ ہے، صبح نہار منہ ہو سکے تو عرقِ گلاب آدھا کپ پی لیا، عرقِ کریلا آدھا کپ جو ہے وہ پی لیا کریں. دوسرا جو ہے وہ ان کا باقاعدہ جو چیک اپ ہے اور ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ لازمی کریں. علاج کروانا منع نہیں ہے، سنت ہے. اگر واک کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو چاہے 10 منٹ 15 منٹ ایسے موسم میں، یہ ذرا پسینے کا موسم ہے، حبس کا موسم ہے، جب موسم بہتر ہو جائے تو ٹائم بڑھا دیں تو واک لازمی کریں. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ صبح 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے، اگر وہ خود پڑھ سکے ٹھیک ہے، ورنہ آپ جو شوہر ہیں ان کے یہ پڑھ کے ان پہ دم کر دیں یا پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں. ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیح یا اللہ یا سلام یا حفیظ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ پہ خود پہ دم کر لیں یا پانی پہ دم کر کے پی لیں.
इंशाअल्लाह और रहमान आप देखेंगे चंद दिनों में उनकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, शुगर उनकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। और साथ साथ परहेज़ भी करें, जो चीज़ें शुगर बढ़ाने का जो है वो सबब बनती हैं उन चीज़ों से अवॉइड करें, परहेज़ करें। और अगर मुमकिन हो सके तो 10-15 किलो करेले लेके उनका जूस निकाल लें और उन जूस में जो है वो अपने पाँव डबो के उनके जो है वो बिठाएँ उनको। देखेंगे आप आधे घंटे में, पौने घंटे में या मैक्सिमम 1 घंटे में वो करेलों का जायका जो है उनकी ज़ुबान पे आ जाएगा, उनके मुंह में आ जाएगा। जब जायका मुंह में आ जाए तो पाँव बाहर निकाल लें। ये समझ लें कि उनके चाहे 500 भी शुगर होती है तो उससे नॉर्मल हो जाएगी अल्लाह के फजल से। तो ये मैंने बहुत ही आजमूदा है, मैंने बहुत से पेशेंट को बताया है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हुए हैं। ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएगा। जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट देखेंगे जी हम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। कारी साहब मैंने सवाल करना था। जी बताइए। शोहर है बहुत परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा, हर चीज मोतबंदी से नमाज भी पढ़ती हूँ, दुआएं भी करती हूँ। उन्होंने बाहर शादी की भी है, 4 औरतों की शादियां की हुई है, इससे भी शादी की हुई है। इतना परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह अकबर। सही मेरी बहन, अल्लाह की मेहरबानी करे। अब तक मार पिटाई हर चीज करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह अकबर। आप ये बताइए कि नाम क्या है उनका, आपके शौहर का? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 25 साल हो गए। अल्लाह अकबर। तो बच्चे वगैरह और उनके साथ भी कोई रवैया है, मतलब ऐसा, या फिर? जी, मैंने बच्चे को पढ़ाया, उनको अच्छी जॉब, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आमीन। बहुत फरमाबरदार बच्चे हैं, अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए। आप बच्चों से पैसे छीन तो बच्चों से अब जैसे तंग करते हैं, उस औरत को जाके देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आती है। रोजाना घर से निकाल देते हैं, रोजाना लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप लाहौर से बात कर रही हैं? जी ठीक है मेरी बहन, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई भी करते हैं और दुआ गो भी हैं। यकीनन आपके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए। और ऐसा बस मसला सुन के और ऐसे कॉलर्स की कॉल और गुफ्तगू सुन के यकीनन जो है वो दिल बहुत अफसरदा और गमगीन होता है कि अभी भी माशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं। मेरा रहनुमाई कुछ फरमाइएगा कि इनके के लिए क्या हो सकता है इनकी? अल्लाह करीम मेरी बहन ने जितना तकलीफ़ बर्दाश्त की, अल्लाह ताला सब्र का उनको अजर दे और इनके लिए आसानियाँ करे। और हमारे इस भाई को अल्लाह ताला नेक हिदायत अता फरमाए और इस कभी फेल से उसको जो है वो बचने की तौफीक अता फरमाए। कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और ख़ुद अपने बारे में फरमाया कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। तो हमारे लिए तो सीरत कामिल जो हमारे लिए अमली नमूना है, अपना रोड मैप है हमारे लिए, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उसमें तो मिसाल नहीं मिलती कोई। बेशक। तो मेरी बहन के लिए हम दुआ गो भी हैं, वजीफ़ा बताए देते हैं, ये वजीफ़ा पढ़ें यकीन कामिल के साथ, इंशाल्लाह आप देखेंगे। और कुछ जो है वो जैसे हम पहली बहन ये बेटी की कॉल आई तो उनसे कह रहे थे कि जब वो खामद लड़ें तो आप ख़ुद थोड़ा सा बर्दाश्त का, सब्र का मुज़ाहरा करते हुए आगे से रद्द अमल या जवाब ना दें तो वो ख़ुद ही उन्हें एक दफ़ा जो है वो नदामत का सामना करना पड़ेगा कि मैं हम बोल जा रहा हूँ, ये आगे से रिप्लाई नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। तो आपने वजीफ़ा ये करना है, या अल्लाह या लतीफ़ु या जामिउ या वदूदु, या अल्लाह या लतीफ़ु या जामिउ या वदूदु। आपने हर नमाज के बाद इसकी तस्बीह पढ़कर किसी चीज़ पे दम कर लेना है, पानी पे या किसी मीठी चीज़ पे। वो पानी या वो मीठी चीज़ अपने शोहर को खिला दें और इंशाल्लाह ये आप सिर्फ 41 दिन अमल करें। इसके दौरान ही आपको उनका मिजाज बदलता नज़र आएगा, लेकिन अपना मिजाज भी साथ बदलें। आपको लगता है किसी बात की आपको उनको बुरी लगती है तो उस बात को जो है वो छोड़ दें, अवॉइड कर लें उससे। अल्लाह ताला आपको उसके बदले अजर देगा और अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आसानियाँ करे मालिक आपके लिए। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह करीम आसानियाँ करे जी। मेरी बहन, सवाल आपने जो किया था मुफ्ती साहब ने रहनुमाई भी की है। हम दुआ गो हैं मालिक आप पर अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए, अल्लाह करीम आसानियाँ जो है वो पैदा करें इंशाअल्लाह। और
مسائل پریشانیاں ایسے ہو جاتے ہیں، بس بہرحال اللہ کی بارگاہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ مالک آسانیاں کرے. کال لیں گے جی، ہم ایک اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں. نوکری لگنا چاہتا ہوں، اس لیے سارا کروانا. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نوکری کرنا چاہتے ہیں. اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ حبیب الرحمان. حبیب الرحمان. والدہ کا نام؟ سرور بیگم. سر، کیا کاروبار، کیا نوکری کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں نوکری لگنا چاہتا ہوں کسی گھر میں. کس کا؟ نوکری کرنا چاہتا ہوں کوکنگ کی. کوکنگ کی. اچھا ٹھیک ٹھیک، چلے رہنمائی کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. کوکنگ کا یہ کام جانتے ہیں صاحب، اور اسی حوالے سے کہیں کام جاب وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو رہنمائی فرمائیے گا. بیٹے کے لیے ایک تو مشورہ ہے، وظیفہ بھی دیتے ہیں، لیکن ایک مشورہ ہے، آپ جاب کی بجائے کہیں آپ کو کوکنگ کر اتنی اچھی آتی ہے تو اپنا ہی کوئی ڈھابا لگا کے کسی جگہ پہ اپنے جو کوکنگ کے جوہر ہیں ان کو دکھا کے وہ شروع کر دیں. آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہوا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے وہ بڑے اچھے ریسٹورنٹ کے مالک ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ نوکری جو ہے وہ تو نوکری ہوتی ہے، بزنس کی طرف اپنا ذہن بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک تسبیح یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط، یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط، اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح یہ پڑھا کریں اور کام کی تلاش میں نکلیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے. جی کالر شامل کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. مدر کے نا دل میں سوراخ ہے. اچھا اور جی. مطلب ان کی 65 سال ایج ہے، لیکن ڈائگنوز ابھی 1-2 سال پہلے ہوا ہے، اور وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر کے کافی سال پرانا ہے، مطلب ان کا جوانی کا ہے، لیکن ڈائگنوز اب ہوا ہے. ماشاءاللہ ہم بھی 6 بہن بھائی ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا ہے، لائف گزاری ہے. اب دل کا سوراخ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ پرابلم کر رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کروا لیں. اب اس میں 20 سے 25 لاکھ روپے اسپینڈ آ رہا ہے. تو ابھی بس دوائی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے. وزن ان کا بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے. کوئی ایسا وظائف بتا دیجیے کہ امی کے دل کو بھی سکون آ جائے، اور دوائی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ اسی کے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑھ رہا ہے ان کا. اور وزن بھی بہت کم ہو رہا ہے امی کا، جس کی وجہ سے امی روتی رہتی ہیں، اور امی نے کھانا بالکل چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے نا اب امی کا 48 ویٹ ہو گیا. پہلے امی 55 پر تھی، وقت کے ساتھ ساتھ نا ویٹ. اللہ کریم آسانیاں کرے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ ہم رہنمائی بھی کر دیتے ہیں، کچھ بتائیں گے مفتی صاحب قبلہ، اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے. مالک آسانیاں پیدا کرے، آپ کی والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ. جی قبلہ رہنمائی بھی فرمائیے گا. یہ ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو سلامتی دے، صحت دے، صحت و عافیت تھوڑی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو سب سے پہلے تو وہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ دل کی طرف توجہ کر کے جو ہے وہ 11 بار جی ماشاءاللہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب الا اللہ پہ جب ان کا اس بات پہ جب لفظ ان کی زبان پہ آئیں تو اپنے سمجھیں کہ وہ دل پہ جو ہے وہ توجہ رکھتے ہوئے دل پہ جسے چوٹ لگانا کہتے ہیں وہ لگائیں. 11 بار صبح فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی، یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی، یہ 303 مرتبہ رات عشاء کی نماز کے بعد خود پڑھ لیں یا بیٹی پڑھ کے ان پہ دام کر دیں. اور صبح فجر کی نماز کے ساتھ ہی ایک تسبیح جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی اول آخر درود شریف کے ساتھ ہی پڑھ کے ان پہ دم کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں بہتری آئے گی. اور انہیں سورہ رحمان سننے یا پڑھنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. آمین آمین. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی، ہر روز کی طرح جس طرح دعا ہوتی ہے آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. پروگرام حی علی الفلاح دیکھتے رہا کریں. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، مفتی صاحب کو، اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. الأمی وآلہ وآلہ وسلم بعدد من صلی وسلم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جتنے بھی ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے، بھائیوں نے، دوستوں احباب نے آج کے پروگرام میں کالز کی، جن جن مسائل سے دو چار ہیں باری تعالیٰ، جن جن پریشانیاں مبتلا ہیں، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. آمین.
بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ اچھے رشتوں کے انتظار میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ تر انہیں کی کالز آئی ہیں یا رب العالمین۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تطہیر کے صدقے سے سب بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اچھے رشتوں کے انتظامات مہیا فرما۔ اے باری تعالیٰ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ان کو نیک طیب حلال وسیع روزگار عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم پر ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما یا رب العالمین، مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہمارے اس پروگرام اور اس چینل کی پوری ٹیم کی باری تعالیٰ خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ باری تعالیٰ بارشوں سے سیلاب سے باری تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔